السلام علیکم ناظرین، آج کے اخبار کے ساتھ میں عوران عادل اسی دعا سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آج کے روز ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ بڑھتے ہیں پروگرام کی جانب۔ ڈسکے کا حلقہ NA-75 کالعدم ضمن انتخاب کل ہوگا۔ پریزائڈنگ افسران کے لیے ہدایات جاری، اسمارٹ فون لازم قرار، لوکیشن آن رکھنا ہوگی۔ فارم 45 کی تصویر EC یا RO کو بھیجنا ہوگی، تصویر پولنگ ایجنٹس کی موجودگی میں لینا پڑے گی۔ اگر انٹرنیٹ اور سگنلز کی خرابی کا سامنا ہوا تو پریزائڈنگ افسر نتیجہ لے کر خود RO آفس پہنچیں گے۔ یہ وہی الیکشن ہے جس میں فائرنگ ہوئی، قتل کیے گئے، جنازے اٹھے، دھاندلی ہوئی، جھوٹ بولا گیا، سارے جیت گئے۔ دھند بھی تھی، فون نہیں اٹھائے گئے، ادارے بے بس رہے۔ یہاں منور رانا کے الفاظ بہت یاد آ رہے ہیں کہ ایک آنسو بھی حکومت کے لیے خطرہ ہے، تم نے دیکھا نہیں آنکھوں کا سمندر ہونا۔ اب تو ہدایات جاری کی گئی ہیں، امید بھی ہے اور دعا بھی کہ فائرنگ نہیں ہوگی، قتل نہیں ہوں گے، جنازے نہیں اٹھیں گے، عملہ غائب نہیں ہوگا، دھاندلی نہیں ہوگی، دھند بھی نہیں ہوگی، فون بھی اٹھائے جائیں گے، جھوٹ نہیں بولا جائے گا، سارے نہیں جیتیں گے۔ جلسوں، میڈیا ٹاکس، بیانیے میں سب لوگ سب کچھ بتائیں گے، قوم خوار نہیں ہوگی تاکہ سب کو پتہ چلے کہ کون جیتا ہے۔ عوام سے پھر وہی درخواست ہے جو مبارک صدیقی صاحب کر گئے ہیں، تم ایسے رہبر کو ووٹ دینا وطن کو جو ماہتاب کر دے، اداس چہرے گلاب کر دے، جو ظلمتوں کا نظام بدلے، جو روشنی بے حساب کر دے۔ تم ایسے رہبر کو ووٹ دینا، تم ایسے رہبر کو ووٹ دینا جو دست قاتل کو کاٹ ڈالے، جو دین فروشوں کا دم نکالے، جو ماؤں بہنوں کا ہو محافظ، جو وحشیوں کو لگام ڈالے۔ تم ایسے رہبر کو ووٹ دینا، تم ایسے رہبر کو ووٹ دینا، قدم قدم پر جو راہبر ہو، گلی گلی سے جو باخبر ہو، جو دشمنوں سے نہ خوف کھائے، جسے ہمیشہ خدا کا ڈر ہو۔ تم ایسے رہبر کو ووٹ دینا، تم ایسے رہبر کو ووٹ دینا۔ حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین خبروں اور تجزیوں کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے مہمان شخصیات کا تعارف آپ کے سامنے رکھ دوں۔ دو شخصیات میرے ساتھ موجود ہیں، پروگرام کا حصہ ہیں۔ دونوں شخصیات کا تعلق شعبہ صحافت سے ہے، طویل عرصہ سے شعبہ سے منسلک ہیں۔ پہلی شخصیت جو تجزیہ کاری میں بڑی مہارت حاصل ہے، حالات حاضرہ پہ بڑی گہری نظر ہے، میرے ساتھ موجود ہیں صحافی اور تجزیہ کار عامر حسین نہال صاحب۔ السلام علیکم عامر صاحب۔ وعلیکم السلام رانا صاحب، بہت شکریہ۔ موسٹ ویلکم۔ اچھا، دوسری شخصیت ناظرین میں آپ کے سامنے رکھ دوں، وہ میرے ساتھ آن لائن موجود ہیں واشنگٹن سے۔ وہ بھی شعبہ صحافت سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا بھی تجربہ اچھا خاصا ہے، کئی دہائیوں پر مبنی ہے، بلکہ ان کے بارے میں مخصوص اور محدود لفظ بولنا چاہوں گا۔ بین الاقوامی نشریاتی ادارے کے شعبہ اردو کے سابق ہیڈ اور پاکستانی نجی نیوز چینل کے سابق ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیوز ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں صحافی اور تجزیہ کار فیض رحمان صاحب۔ السلام علیکم فیض صاحب۔ وعلیکم السلام رانا صاحب، آپ کو، آپ کے ناظرین کو اور آپ کے مہمان عامر صاحب کو بھی میرا سلام۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کی شرکت وقت اور تجزیے کا۔ چلتے ہیں اخبارات کی جانب۔ سب سے پہلی خبر جو لیڈنگ سٹوری ہے، جو اخبارات کی زینت بنی، عامر صاحب، وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ گزشتہ حکومتوں کے لیے گئے قرضے بڑا چیلنج بن چکے، 2.5 سال میں 35,000 ارب کی ادائیگی کی ہے انہوں نے۔ آپ کا تعلق بھی اچھا خاصا اکنامک سے ہے اور آپ تو بہت سارے اعداد و شمار جانتے ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں وزیر اعظم کے اس بیان کو؟ یہ کامیابی ہے یا ان کے یو ٹرن کا حصہ ہے یا کوئی بہتری کی جانب نوید نظر آتی ہے کہ واقعی ہم کامیاب ہوئے؟ رانا صاحب بہت شکریہ۔ دیکھیں، یہ ایک سیاسی بیان ہے پرائم منسٹر کا، جو ہر پرائم منسٹر دیتا رہا ہے پاکستان میں، لیکن جب آپ حقائق پہ جاتے ہیں نا، اگر آپ معیشت کی بات کرتے ہیں، پچھلے 2.5 سالوں میں کوئی 12,000 ارب روپے کا قرض پاکستان نے لیا ہے، جو کہ نواز شریف کے دور کے 5 سال سے 200,000 ارب زیادہ ہے۔ یعنی پہلے پورے 5 سال میں 10,000 ارب کا قرضہ لیا گیا تھا، 2.5 سال میں ہم نے 12,000 ارب کا قرضہ لیا ہے۔ تو قرضے تو ہم نے روکے نہیں ہیں، قرضے تو ہم لے رہے ہیں۔ اور جو ستم ظریفی یہ ہے کہ آپ کا جو معاشی نمو ہے وہ اس وقت مائنس میں ہے۔ جس وقت وہ قرضے لے رہے تھے پچھلی حکومت میں، اس وقت آپ کا معاشی نمو 5.8 سے 6.3% کے بیچ میں ہوتا تھا۔ تو قرضے لینے کا جو بوجھ ہوتا تھا وہ آپ کی انڈسٹری اور معاشی نظام اس کو کسی حد تک جذب کر لیتا تھا، اس کا پریشر عوام پہ کم آتا تھا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس وقت چونکہ معاشی نمو ہے نہیں،
تو قرضے واپس کرنے کا سارا جو بوجھ پڑتا ہے فائنانسنگ کا، ڈیٹ فائنانسنگ کا، وہ پڑتا عام آدمی کے اوپر، اس لیے اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے. اور حقیقت تو یہی ہے کہ ہم نے ابھی پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم نے کوئی 32,000 ارب غالباً واپس کیے ہیں. بالکل 2.5 سال میں 35,000 ارب، اور جبکہ پچھلے حکومت نے بھی کوئی 22,000 ارب واپس کیے تھے. لیکن فرق یہ تھا کہ اس وقت ڈالر جو ہے وہ 99 اور 100 کے بیچ میں رہتا تھا، اور ابھی 150 سے اوپر کا ہے. تو اگر آپ اس کو، کیونکہ آپ قرضے واپس کرتے ہیں تو کرنسی میں پاکستانی روپیز میں آپ اس کو کنورٹ کرتے ہیں، تو امپیکٹ جو قرضے واپس کرنے کا زیادہ اس ڈالر کی فلیکچویشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو اگر نیٹ آپ دیکھیں تو قرضے کے واپسی کا تناسب بالکل وہی ہے جو پچھلی حکومت کا تھا. لیکن قرضے لینے کا عمل ہمارا تھوڑا بڑھ گیا ہے. اب اس میں یہ بات سمجھنا ہوگی کہ جب تک معاشی نمو نہیں بڑھے گا، اور پاکستان اس وقت اگر 8-9% گروتھ کے ساتھ آگے نہیں جائے گا تو اگلے 5 سال میں دیوالیہ پن کی طرف جا سکتا ہے. یہ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کا بھی اسسمنٹ ہے، یہ ہماری انٹرنل جو اکانومی ہے اس کے ساتھ بھی یہ ایک بہت بڑا اس وقت ہمارے سسٹم ظریفی ہے کہ ہم وہ نہیں کر پا رہے. تو بنیادی سوال یہ ہے کہ اگر ہم اپنے فیوچر کے لیے، پاکستان کے مستقبل کے لیے کوئی لاعمل طے کرتے ہیں، کوئی معاشی پالیسی لے آتے ہیں، کوئی فریم ورک لے کے آتے ہیں، تو پھر ہمیں اطمینان ہوگا. لیکن موجودہ حکومت ابھی تک کوئی اس طرح کا فریم ورک دینے میں کامیاب نہیں ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اور جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل اداروں کی جانب سے بھی واضح کیا گیا ہے یہ شرح جو ہے. جی ابھی ایک IMF والے، لیکن یہاں کا بیانیہ تو کچھ اور بتاتا ہے. یعنی حماد اظہر صاحب نے پچھلے دنوں جو کمپیریزن کیا اس میں بھی وہ ٹیلی نہیں کرتا. دیکھیں حماد اظہر صاحب کا جو پرسپیکٹیو ہے، ظاہر بات ہے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حکومت کو، چونکہ IMF کے پاس ہم گئے ہیں، کوئی بھی لینڈر ہوتا ہے کہ IMF سب سے کم سود پہ قرضہ دیتا ہے انوے دوسرے ورلڈ بینک اور ان سے نسبت، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیونکہ ان کے بہت سارے شرائط ہیں ان کو ہم پورا کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے قومی جو آمدنی کے ذرائع ہیں اس کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. حفیظ شیخ اور ان کے فرق تھوڑا سا یہ حکومت کے حلقوں میں یہ بات ہے کہ حفیظ شیخ بنیادی طور پہ IMF اور ورلڈ بینک کے شرائط پہ پوری طرح اس پیراہے میں بات کرتے تھے. ہم تھوڑا اپنے اکنامک سچویشن بھی دیکھیں گے اور بیچ کا کوئی راستہ نکال کے نیگوسیشن کریں گے. یہ اپروچ ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے پھر آپ کو معاشی نمو کے وہ تمام جو سیکٹرز ہیں، یہاں پہ انڈسٹری ہے، ٹیکسٹائل ہے، اور بھی ہمارے اسپورٹس گڈس ہے، لیدر انڈسٹری ہے، بہت سارے جو ہمارے کمپیریٹیو ایڈوانٹیج والے انڈسٹریز ہیں، ان کو پروٹیکٹ کرنے کے بعد پھر ان کو آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپٹیٹیو لیول پہ نہیں لائیں گے، معاشی گروتھ کو انشور نہیں کریں گے تو بڑا مشکل ہوگا. تو آپ کے پاس ایک معاشی نمو کا پیکیج بھی ہونا چاہیے. پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ حماد اظہر نے اگر کوئی انہوں نے پرفارمنس دینی ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ کے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کو بہتر بنانا ہوگا. صحیح. چلے میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. میں ذرا فیض صاحب سے بات کروں. فیض صاحب، وزیر اعظم کا کہنا ہے جو انہوں نے اپنے خطاب میں کہا، کل انہوں نے خطاب کیا، کہتے ہیں گزشتہ حکومتوں کے لیے گئے قرضے بڑا چیلنج بن چکے ہیں. 2.5 سال میں 35,000 ارب کی ادائیگی کی، اور اس کی جو ریشو اور تناسب اور توازن جو بتایا گیا ہے، ابھی مجھے عامر نہال صاحب نے بتایا ہے، عامر حسین نہال نے، کہ وہ ایکچول ویسی ہی صورتحال ہے جو پہلے حکومتوں میں تھی، بلکہ حالیہ حکومت کا قرض لینے کی ریشو جو ہے وہ زیادہ ہے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اور وزیر اعظم اس کو کس اینگل میں بیان کرتے ہیں؟ دیکھیے، بہت بہت شکریہ رانا صاحب. اچھا، اب پہلی بات تو میں اپنے دوست عامر صاحب کی دونوں باتوں سے اتفاق کرتا ہوں کہ نمبر 1 وزیر اعظم کا یہ بیان ایک سیاسی بیان ہے، اور دوسرا انہوں نے بہت اچھا ایک کمپیریزن کیا ہے، موازنہ پیش کیا ہے پچھلی حکومت کا اور موجودہ، اور پھر جو گروتھ ریٹ کے بارے میں، شرح نمو کے بارے میں جو بات کی انہوں نے، معیشت کی ہمارے، تو یہ بہت آنکھیں کھولنے والی باتیں ہیں. اچھا، اب جو افسوس ہوتا ہے، اور غالباً ہم جیسے تمام لوگوں کو، کہ اب تو معاملہ آپ کے اگلے الیکشنز کے قریب آ چکا ہے، اور ابھی تک آپ وہی پچھلی حکومت کی پرفارمنس اور کارکردگی پر پھنسے ہوئے ہیں. اور اگر اب مجھ جیسا آدمی آپ سے یہ پوچھے کہ 22 سال سے آپ سیاست میں تھے، پارٹی آپ نے بنائی تھی، آپ کو 22 سال سے پوری طرح سے یہ جو نمبرز ہیں، اکنامک نمبر، اس میں تھوڑی بہت فجنگ ہو سکتی ہے، تھوڑی بہت آگے پیچھے ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ تر نمبرز تو ایک فل ڈسکلوجر کے طور پر
ایک آپ کے پاس ہوتے ہیں, تمام رپورٹس آپ کے پاس ہوتی ہیں, آپ کے پاس تمام عالمی اداروں کی جو اعداد و شمار ہیں وہ آپ کے پاس ہوتے ہیں آپ کی اپنے ملک کی معیشت کے بارے میں. تو جب آپ کو اقتدار دیا گیا تھا یا آپ نے اقتدار سنبھالا تھا, ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس پرسپیکٹو سے آپ بات کر رہے ہوں, لیکن یہ کہ جب آپ اقتدار میں آئے تو آپ کو ایک فل ڈسکلوجر کے طور پر یہ تمام چیزیں آپ کے پاس موجود تھیں, اور اس دعوے کے تحت آپ آئے تھے اقتدار میں. اگین اسی جملے کو میں دہراتا ہوں کہ آپ کو دیا گیا تھا کہ آپ کا دعویٰ یہ تھا کہ آپ کے پاس ایسی ٹیم ہے جو 90 دن میں نہیں بلکہ 9 دن میں کرپشن کو بھی ختم کر سکتی ہے, اور آپ کے پاس ایسے سپر جینیس اکانومسٹ اور ایسے جینیس آپ کے فائنینس کے لوگ ہیں جو آپ کی اکانومی کو ود ان ڈیز ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں. تو اب میرا اور ہمارے جیسے بہت سے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو دعوے تھے اور وہ جو آپ کو جو تمام حقائق آپ کے سامنے رکھ کر آپ اقتدار میں دیکھ کر اقتدار میں آئے تھے, تو اس کا کیا ہوا؟ اب یہ رونا پیٹنا چھوڑا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ اب مزید جو دن آپ کے پاس باقی ہیں, اب یہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ آئندہ الیکشنز کے بعد بھی اپنے آپ کو اقتدار میں دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں, لیکن عوام جس طرح سے تنگ آ چکے ہیں, اور جو ہم دن رات آپ کے اپنے میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر اور دیگر ذرائع سے جو ہائے ہائے سنتے ہیں, تو اس کا اب وزیر اعظم کو براہ راست ادراک ہونا چاہیے اور ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اب یہ جو پچھلی حکومت کی باتیں ہیں یہ ان کو اور اچھا بنا رہی ہیں آپ کے مقابلے میں. کیونکہ ٹھیک ہے آپ اگر یہ کہتے ہیں, انہوں نے جیسے ابھی ہمارے بھائی نے کہا عامر نے کہ آپ نے 35 کھرب آپ نے جو قرضہ واپس کر دیا, روپے کا قرضہ واپس کر دیا, ٹھیک ہے, لیکن حالات کیا ہیں؟ لوگ آپ کا یہ دعویٰ دیکھیں گے ٹھیک ہے جو پچھلا دور تھا اس میں یہ شکر اور دودھ اور انڈے میرے لیے اتنے قیمتوں میں مجھے مل جاتے تھے, میرا گھر کا خرچہ اتنے اس میں ہو جاتا تھا, اور آج آپ نے 22 کے مقابلے میں 35, جو کہ جیسا کہ انہوں نے خود بتا دیا آپ کو کہ ایکچولی جو ان ریالٹی جو ان دی فائنل انالیسس وہ میں یہاں سے آپ نے جو پچھلی ورڈ استعمال کیا ہے نا فیض صاحب, ان ریالٹی, میرا ایک بڑا باریک سا نقطہ ہے, ضمن سوال ہے وہ میں پوچھنا چاہتا ہوں. جی ہم وزیر اعظم کی بات کرتے ہیں, سیاست کی بات کر رہے ہیں, وزیر اعظم کچھ کہہ رہے ہیں تو لازم بات ہے سیاست پر مبنی ہوگا. آپ نے بھی ایک جملہ کہا, بلکہ آپ نے دہرایا اور اس سے پہلے یہ جملہ عامر صاحب نے کہا کہ یہ وزیر اعظم کا سیاسی بیان ہے. عام آدمی کے لیے شاید سیاست ہی کوئی عمل دخل رکھتی ہے. اب وہ سیاسی بیان کو میں کیا سمجھوں کہ لفظ کس اینگل میں جاتا ہے, تاکہ عام یا ناظرین یہ جاننا چاہیں گے کہ آخر سیاسی بیان سے کیا مراد ہے, کیونکہ وزیر اعظم ہے اور وزیر اعظم جو کر رہے ہیں وہ سیاست ہی کر رہے ہوں گے اور سیاسی بیان ہی دے رہے ہوں گے. تو کیا یہ بیان سیاسی بیان کہنا کس کے زمرے میں جاتا ہے؟ اکانومسٹ لوگ نہیں ہیں, اکانومی سمجھانے کے لیے جس طرح عامر صاحب نے سمجھایا واضح کر دیا, آپ نے بات کر دی, لیکن اگر وہ سیاسی بیان ہے تو اس کو ایکچوئل میں کس اینگل میں لوں؟ جیسے آپ نے لفظ استعمال کیا نا ان ریالٹی, تو وہ کیا آپ سیاسی بیان کی کیا ڈیفینیشن ہوگی؟ بالکل, دیکھیے آپ کا جو یہ سوال بہت پرٹیننٹ ہے, بہت ہی ایک واضح اس کا جواب بھی ملنا چاہیے, اور اس کی میں یہ کہتا ہوں اس کے لیے کہ دیکھیے دوسرے سیاستدانوں میں اور عمران خان صاحب سے جو ہم کو توقعات تھی کہ یہاں پر شفافیت اور ایمانداری دکھائی جائے گی, لوگوں کے ساتھ براہ راست چیزیں بتائی جائیں گی, ان کے سامنے جو اصل شکل ہے ہر چیز کی وہ پیش کی جائے گی. اور سیاست سے, اور میں تو کہتا ہوں جو سیاست کے ہمارے پاس آج کل جو معنی رائج ہو چکے ہیں, ہم سیاست کو اور منافقت کو الگ نہیں سمجھنے لگے ہیں, جو کہ بہت ہی ایک افسوس کا مقام ہے ہماری اپنی جمہوریت کے لیے. تو اگر ہم منافقت سے پرہیز کریں گے اور ہم لوگوں کو گھما پھرا کے بات نہیں کریں گے بلکہ جو ریالٹی ہے وہ پیش کریں گے سامنے. ریالٹی یہ ہے کہ وزیر اعظم اور ان کی ٹیم اس وقت بری طرح سے ناکام ہو چکی. اچھا, اس کی وجہ آپ دیکھیے, اور جو یہ جو ناکامی ہے اس کا جو امپیکٹ ہے آپ کے ملک پر, آپ کی قومی سلامتی پر, وہ اس قدر شدید ہے کہ خود جو ابھی جیسے آرمی چیف باجوہ صاحب نے جو فرمایا تھا, جیو اکنامکس کا جو ذکر کیا تھا کہ اب ہم جیو پالیٹکس سے نکل کر جیو اکنامکس کی طرف دیکھیں, یعنی کہ اگر آپ معاشی طور پر مضبوط نہیں ہیں, یا مضبوطی کو تو چھوڑیے, اگر آپ کی معیشت سسٹینیبل نہیں ہے, اگر آپ معاشی طور پہ وائبل نہیں ہیں, یعنی میں اسٹرانگ ہونے کی اور بہت زیادہ ترقی یافتہ ہونے کی بات نہیں کروں, اگر آپ وائبل نہیں ہیں, اگر آپ اپنے آپ کو افلوٹ نہیں رکھ سکتے, تو اس ماحول میں آپ کے لیے جینا بہت مشکل ہو جائے گا اس نیبرہڈ میں.
تو اگر آپ دیکھیں ایک طرف تو آپ کے اسٹیبلشمنٹ کی یہ لگی بندی بالکل واضح پالیسی سامنے آئی ہے کہ اب معاملہ اور زور جو ہے وہ جیو اکنامکس پر دیا جائے گا, اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی نمائندگی کرتے ہوئے جو باتیں کی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, وہ ساری میں ادھر ہی آ رہا ہوں صاحب, مجھے تھوڑا سا مزید آگے بڑھنے دیں, میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. اسی خبر کو مد نظر رکھتے ہوئے عامر صاحب آپ سے مجھے پوچھنا ہے, بجلی کی قیمت کل بڑھی ہے جی 64 پیسے, اور وہ 64 پیسے سے بھی وہ جو 4 ارب کے لگ بھگ جو روپے ہیں نا, وہ بوجھ پڑے گا عام آدمی پہ اور حکومت کو ملے گا. ٹھیک ہے, اب جو میرے پاس خبر ہے کہ بجلی مزید مہنگی کرنے کو تیار ہے حکومت, اور وہ بھی پورے 3 روپے 34 پیسے فی یونٹ. آئی ایم ایف نے 30ویں جائزہ رپورٹ جاری کر دی. تو اب یہ کتنی اماؤنٹ بن جائے گی اور کیا صورتحال ہوگی, اور معیشت کہاں ہے, اور یہ دعوے اور وہ ساری باتیں جس کو ہم سیاسی بیان بھی کہہ رہے ہیں, آخر جو بھی بیان ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ کیسے سوچ رہے ہیں؟ رانا صاحب دیکھیں, اگر آپ مجھے قرض دیتے ہیں تو یہ آپ امید رکھتے ہیں کہ اب میں آپ کو قرض واپس کروں گا. بالکل. پاکستان کو آئی ایم ایف نے قرض دیا, بیل آؤٹ پیکیج بھی دیا ہے. ٹھیک ہے, اب ان کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ ہمارا قرض جو ہم نے پیسہ دیا ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے, اور اس کی ریپیمنٹ کیپیسٹی کو وہ اسیس کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہماری انڈسٹری چل نہیں رہی ہے, ان کو پتہ ہے کہ ہمارا کوئی اور سیکٹر نہیں جہاں سے ہم پیسے نکال کے آئی ایم ایف کو واپس کریں. تو جہاں جہاں آپ کر سکتے ہیں, ایک تو بجلی ہے, گیس ہے, مڈل کلاس پہ ٹیکسز لگانا ہے, یہ وہ آسان کام ہے جہاں سے آپ پیسہ نکال کے قرضے واپس کریں. آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے بھائی مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں, میرا انٹرسٹ یہ ہے کہ آپ میرے قرضہ واپس کریں گے. اور اس کے لیے پھر وہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے, دیکھیں یہ سیکٹر ہے جہاں سے پیسے آ سکتے ہیں. انڈسٹری تو آپ کے پاس ہے نہیں اور کوئی چیز آپ کی چل نہیں رہی ہے, تو آپ عوام کو سنبھالیں, آپ اپنی سیاست کو سنبھالیں, لیکن میرا پیسہ محفوظ ہونا چاہیے, میں نے اپنے قرضے واپس لینے. تو یہ آئی ایم ایف کی بنیادی لاجک ہے. اب اس میں جو ہے حکومت کی پھر وہی بات ہے کہ جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو اس وقت حکومتیں جو ہے اپنے اخراجات کم کرنا شروع کرتی ہیں. کہ اگر انڈسٹری نہیں چل رہی ہے تو بہت سارے ایسے اخراجات ہیں جس پہ کٹ لگ سکتی ہے. اگر آپ ڈیولپمنٹ پہ زیادہ کٹ لگائیں گے تو پھر عوامی رد عمل کا سامنا ہوگا, سول اسٹرائپس ہوں گی, اور ملک کے اندر بدامنی کی صورتحال پیدا ہوگی جو حکومت کے لیے اچھا نہیں ہے. تو آپ نے پھر ایک بیلنس قائم کرنا ہے کہ تمام جو اسٹریٹجک انسٹیٹیوشنس ہیں ملک کے, تمام ادارے ہیں ریاست کے, ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کہاں کہاں ہم کٹ لگا سکتے ہیں. ڈیسائیڈ کرنا ہوگا. یہاں پہ مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہوگا اور گفتگو کا سلسلہ یہیں سے ہم شروع کریں گے. ناظرین دیتے ہیں ایک شارٹ بریک, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین خبروں اور تجزیوں کا سلسلہ جاری ہے, اور سلسلہ وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ٹوٹا تھا. عامر صاحب میں بات کر رہا تھا کہ وہ ریشو کیا بنتی ہے کہ جو 64 پیسے میں بن گئی تھی 4 ارب روپے, تو اب کتنا بوجھ پڑے گا اگر یہ رانا صاحب اگر یہ جو ابھی ریکمنڈیشن ہے اگر یہ بڑھ جاتا ہے تو اس کا جو ریشو بنے گا وہ تقریباً 65 ارب روپے کا بنے گا. یعنی یہ 3 روپے 34 پیسے فی یونٹ بنانے کے بعد, اور اس کا جو امپیکٹ ہوگا وہ ہر گھر پہ تقریباً ہر انڈیویجول پہ 22 کروڑ میں ہر انڈیویجول پہ تقریباً 3,000 کا آئے گا, اور ہر گھر پہ 21,000 ایڈیشنل. جی یعنی ہر گھر پہ 21,000 کا ایڈیشنل خرچہ آپ لگا دیں, یہ آپ نے سال میں پے اس غربت کے عالم میں, کورونا کے عالم میں جہاں پہ فیسیلیٹیٹ کرنا تھا عوام کو. اب نیا اضافہ کب ہوتا ہے اس اور اس کے بیچ میں اتنا خرچہ آئے گا, اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ ہر 1-2 مہینے بعد کوئی نہ کوئی 3 ماہ میں اچھا خاصا آ چکا. جی بالکل ٹھیک ہے. فیض صاحب کی جانب میں جاتا ہوں. فیض صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جی, یہ بجلی کل ہی بڑھی ہے 64 پیسے, اور اس میں اچھا خاصا جو تھا یعنی دباؤ پڑنا تھا عوام پر, اور اب پھر یہ سامنے آ رہا ہے کہ 3 روپے 34 پیسے فی یونٹ بڑھانے کا سوچا جا رہا ہے. اچھا میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے عامر صاحب سے بھی, اور ظاہر یہ جواب تو نہیں دیں گے اس کی حکومت کی طرف سے, لیکن حکومت سے بھی یہ سوال ہے, مجھے یہ سمجھنے میں مدد کریں اس سوال کو کہ آخر ہماری جو اتنے غیر ترقیاتی جو خرچے ہیں ہماری بیوروکریسی پہ, ہم لوگوں کی جو گاڑیاں, ہمارے اپنے جو فری کے پیٹرول, ابھی جو جن صاحب کو ابھی جو ایک پنجاب میں جن کو ہائر کیا گیا جن کی 15 لاکھ تنخواہ اور پتہ نہیں کتنا پیٹرول فری وغیرہ وغیرہ, اور جو پھر جو چیزیں ہماری جو انتہائی غیر ترقیاتی جو
صرف اور صرف حکومت کا نظام غیر ضروری طور پر چلانے کے لیے خرچ ہوتے ہیں، کیا اس میں کہیں کٹوتی کی گنجائش نہیں ہے؟ یہ 8-10 ارب 25-30 ارب روپے وہاں سے نکالے نہیں جا سکتے آپ کے خیال میں عامر صاحب؟ یہ حکومت ان لائنز کی کیوں؟ یہ آئی ایم ایف نے اگر شرط لگائی ہے بجلی اور گیس کے لیے، تو کیا آئی ایم ایف وہی شرط ہمارے وزراء سفرا اور ہماری جو جیسے وہ واقعی جس کا ذکر کیا گیا تھا کہ کٹ لگ سکتا ہے، کٹ لگ سکتا ہے، دیکھیں کٹ تو تقریباً 70% تک لگ سکتا ہے اگر آپ نے فنکشنل طور پہ حکومت کو اگر لین سٹرکچر کے ساتھ چلانا ہے تو فیض صاحب یہ 70% تک کا کٹ لگ سکتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنے پیسے جنریٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اب اگر آئی ایم ایف کی اگلی قسط بھی دیں گے، اور یہ جو ایڈیشنل جو آپ کا خرچہ آیا ہے بجلی اور گیس کے بل بڑھانے سے وہ بھی ایبزارب کر سکتی ہے حکومت، لیکن اس کے لیے پھر پولیٹیکل ول چاہیے۔ خان صاحب نے جو نعرے لگائے تھے خرچے کم کرنے کا، تو پچھلی حکومت کا اگر اور کمپیریزن کرائیں تو پچھلے 5 سال میں اور اس 2.5 سال میں تو حکومت کا جو پر کیپٹا خرچہ ہے وہ تقریباً 3.5% بڑھ چکا ہے پچھلی حکومت سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم خرچے کم کرنے پر کوئی توجہ نہیں دے رہے ہیں، تو یہ بڑا وہ جو بینسیں بیچی گئی تھی جو باقی معاملات وہ تو سارے قصے کہانیاں تھے ایسے۔ تو ایک سمپل ایک جو مجھ جیسا آدمی ایک سوال پوچھ سکتا ہے کہ آپ ٹھیک ہے، آپ جیسے آپ دیکھیں آپ نے بتایا 21,000 روپے سالانہ ایک گھر کا مطلب یہ ہوا کہ آلموسٹ 2,000 روپے پر منتھ ایک خاندان کو، جس میں انتہائی غریب بھی ہے جس کو مزدوری بھی نہیں مل رہی آج کل، اور بیچارے بہت سے ایسے صاحب کھانے کو نہیں مل رہا، مزدوری جب ہے ہی نہیں تو کچھ کیا ہوگا، بھوک افلاس غربت۔ اچھا، اور جو آپ کا جو اپر مڈل کلاس طبقہ ہے، امیر طبقہ ہے، وہ تو بجلی چوری کرتا ہے۔ صحیح فیض صاحب، چلیں میں تھوڑا سا آگے بڑھ جائے، وقت میرے پاس محدود ہے، میں تھوڑی سی سیاست پہ بھی بات کر لوں۔ جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے؟ زیادہ دیر پی ٹی آئی میں نہیں رہیں گے، پہلے شیلا رضا نے کہا تھا اور اب مراد علی شاہ بھی یہی دعویٰ کر رہے ہیں، اور رانا ثناء اللہ کو ایک یقین ہے کہ وفاق اور پنجاب کی حکومتیں جہانگیر ترین کی جیب میں ہیں، کسی وقت بھی وہ دھڑن تختہ کر سکتے ہیں۔ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ جہانگیر ترین؟ دیکھیے یہ جو ان کا شو آف فورس ہے جہانگیر ترین کا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود ہمارے وزیر اعظم کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے بھی بہت بڑا ایک شوق ہے اور ثابت ہوگا، کیونکہ یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید کہ اب انہوں نے جب جہانگیر ترین پر ہاتھ ڈالا ہے تو واقعی پوری تیاری کی ہوگی، لیکن لگتا یہ ہے کہ انہوں نے جو ہاتھ ڈالا ہے تو جس طرح سے وہ فائٹ بیک کر رہے ہیں جہانگیر ترین صاحب، obviously it will be a big risk for عمران خان۔ لیکن عمران خان اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ جو اپنے وعدے وعید، اور اب تو خود پوری کابینہ جہانگیر ترین کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اور انہوں نے باقاعدہ کہا ہے کہ جی ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، اور جو شہزاد اکبر نے جو بات کی کہ غالباً 8 ارب روپے ان جو ہیں وہ منی لانڈرنگ کے ذریعے، اور انہوں نے جہانگیر ترین پر الزام لگایا ہے کہ وہ باہر بھیجے گئے۔ 8 ارب از لاٹ آف منی۔ تو وہ جو نواز شریف اور زرداری صاحب کو تو چھوڑیے، اگر مراد سعید صاحب اپنے صرف جہانگیر ترین صاحب سے ہی کچھ ڈالرز منگوا لیں تو پاکستان کی اکانومی کافی بہتر ہو سکتی ہے۔ نہیں، وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی منہ پہ مارے جا سکتے ہیں، پھر کسی کے منہ پہ مارے جا سکتے ہیں، بالکل، کم از کم آئی ایم ایف کے منہ پہ تو ضرور مارے، خوشی ہوگی۔ عامر صاحب لیکن یہ جی بولیں فیصل۔ نہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بہت ایک سیاسی، جہاں تک سیاست کا تعلق ہے، بہت دلچسپ صورتحال ہے ایک سیاسی طالب علم کی حیثیت سے، سیاست کے طالب علم کی حیثیت سے، اور دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ یہ معاملہ کیسے کروٹ ڈلتا ہے۔ اب ثناء اللہ صاحب کا بیان جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے۔ اچھا، پھر ایک طرح سے فیلرز جو بار بار چھوڑے جا رہے ہیں، میں ابھی آتا ہوں فیض صاحب، آپ کی جانب آتا ہوں، وہ فیلرز کا بھی امپیکٹ جو ہے نا وہ بھی میں پوچھوں گا۔ میں ذرا نہال صاحب سے پوچھوں، نہال صاحب پی ڈی ایم کہاں دیکھ رہے ہیں؟ یعنی میاں افتخار صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی پی ڈی ایم سے علیحدگی کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا ہے، معلوم نہیں شوکاز دینے والوں کو کیا جلدی تھی۔ نیر بخاری تو کہتے ہیں لانگ مارچ سے پیچھے نہیں ہٹے، اکثریت کی بنیاد پر گیلانی کو اپوزیشن لیڈر بنایا۔ سلیم مانڈوی والا نے بھی دعویٰ کیا ہے حکومت کے ساتھ ڈیل کی خبروں کی نفی کر دی، اور کہتے ہیں پی ڈی ایم کے خاتمے کا تاثر غلط ہے۔ کیا واقعی پی ڈی ایم ابھی ہے؟ دیکھیں اس میں رانا صاحب جو بنیادی سوال تھا نا پی ڈی ایم کے بنانے کا، جو لاجک تھا وہ تو یہی تھا کہ حکومت کو ٹف ٹائم دیا جائے اور کوشش کی جائے اس کو ٹاپل کیا جائے، لیکن ظاہر بات ہے پی ڈی ایم کے اندر ملٹیپل پارٹیز تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے ان کے اوپر یہ اعتراض تھا کہ ہمیں چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی ہم سے مشاورت نہیں کی جاتی، ہمیں بلایا جاتا، لیکن ہمارا کوئی سٹیک نہیں ہے۔ مولانا صاحب خود تو، نواز شریف صاحب خود بھی
PPP کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھنا چاہتے تھے، اور PPP نے کہا یار میرا اسٹیک یہ ہے کہ اگر حکومت چلی جاتی ہے تو میرا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، حکومت جائے گی تو ان کا نیریٹو چلے گا، ہمارا تو کچھ نہیں، ایٹ لیسٹ ہمارے پاس سندھ کی حکومت ہے، ہم اس کو بچائیں اور استعفے کو آخری حربے کے طور پہ استعمال کریں۔ تو PDM کا کے اندر یہ جو وہ تھی آپس میں ٹینشن تھی وہ شروع سے موجود تھی، لیکن ابھی چونکہ اتنے واضح ہو گئی اور الیکشن بھی قریب آ رہے ہیں تو ہر کوئی جو پارٹی ہے پر تول رہی ہے نئی حکومت نہیں، تو یہ بس عجیب سی تسلیاں ہیں نا کہ نہیں پیچھے نہیں ہٹے اور یہ سب کچھ ابھی ہوگا۔ دیکھیں ابھی جو ریئل پولیٹکس ہے نا، یا جس کو ہم الیکٹورل پولیٹکس کہتے ہیں، اس کا مزاج ہی ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ نے یہ پولیٹکس میں ہے ہی اس لیے کہ نہیں حکومت سازی کریں اگلی دفعہ، اب حکومت سازی کرنے کا ہی الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑی پارٹیاں نیچے نہیں دیکھ کے لوگوں کو موبلائز کر کے، ان کو پتہ ہے کہ حکومت سازی کیسے کی جاتی ہے، اب اس کیلکولیشن میں لگے ہوئے ہیں اور اس میں یہ سارے معاملات۔ فیض صاحب، N75 ڈسکا میں ضمنی انتخابات کی تیاریاں، الیکشن کمیشن نے پریزائڈنگ افسران کو ہدایت نامہ جاری کر دیا ہے جس کے تحت اسمارٹ فون لازمی ہوگا، لوکیشن آن رکھنا ہوگی اور ایجنٹس کی موجودگی میں فارم 45 کی تصویر لینی ہوگی، اور یہ وہی الیکشن ہے جس میں قتل بھی ہوئے، جس میں سارے جیت گئے، دھند بھی آ گئی، عملہ بھی غائب ہو گیا۔ کیسے دیکھ رہے ہیں اب دوبارہ یہ جو ہے کل ہونے جا رہا ہے الیکشن؟ دیکھیے میرے خیال امید تو یہ ہے کہ اس دفعہ پرامن ہوں گے کیونکہ دونوں پارٹیز نے کچھ سبق سیکھا ہے، آئی ہوپ کچھ سبق سیکھا ہے، اور اس میں مجھے لگتا یہ ہے کہ کچھ غنڈہ گردی کم ہوگی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ PTI کے خصوصاً عثمان ڈار صاحب نے جو وہاں پر اپنا ایک شو آف فورس کیا تھا، لیکن یہ دیکھیے اصل چیز یہ ہے کہ جمہوریت کی روح جانا اپنے رانا صاحب وہ ہے ووٹ۔ اگر آپ ووٹ اگر ایسی کاروائیاں کریں گے کہ جس سے لوگ ووٹ نہ دیں اور گھر بیٹھے رہیں اور ان کو ایک احساس تحفظ نہ ہو، تو پھر آپ ایکچولی وہ ووٹ کو کل نہیں کر رہے بلکہ آپ جمہوریت کو کل کر رہے ہیں، مار رہے ہیں۔ تو اگر ان انتظامات کی وجہ سے لوگ باہر آ کر ووٹ دے سکتے ہیں اور ایک شفاف طریقے سے آپ کے سامنے ایک نتائج سامنے آئیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے گڈ اومن فار گڈ سائن فار ڈیموکریسی۔ صحیح رائے چاہتا ہوں، کون جیتتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کون جیتے گا؟ ظاہر ہے مسلم لیگ نون کی ایک پہلے کی سیٹ ہے اور لگتا یہی ہے کہ جس طرح سے انہوں نے 22 لوگوں کو غائب کرا کے اس کو ہروانے کی کوشش کی تھی، اس دفعہ شاید اس کا امکان نہیں ہے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ نون لیگ کی امیدوار جیت جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ویسے ضمن سوال ہے عامر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے نون لیگ جیتے گی PTI جیتے گی ڈسکا میں؟ دیکھیں اس میں ایک میں کروں کہ جو بائی الیکشنز ہوتے ہیں وہ پاپولیرٹی کا میجرمنٹ نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ لوگ ہمیشہ اس پارٹی کو دیتے ہیں جو اقتدار میں ہوتی ہے تاکہ ان کے کچھ کام نکل آئیں، یہ لیکن کیونکہ کام بھی نہیں نکل پا رہے PTI سے، تو میرے خیال میں مسلم لیگ نون کا زیادہ نہیں، تو وہ مسلم لیگ نون اب پاپولیرٹی بیس پہ ہوگی یا اس لیے ہی ہوگی کہ کام؟ یہ ناراضگیاں بھی ہیں، اگر کوئی حکومت کچھ ڈیلیور کرتی تو لوگ بائی الیکشن میں ہمیشہ جو ہے رولنگ حکومت کو لوگ ووٹ دیتے ہیں، پریگمیٹک ووٹ ہوتا ہے، لیکن نہیں تو پھر دوسرا امپیکٹ یہی ہم جان لینا کہ اگر نون لیگ کو بھی دینا ہے تو پاپولیرٹی کی بیس پہ ہوگا۔ ہاں ایبسولوٹلی نون لیگ کی پاپولیرٹی تو ہے۔ چلیں، مجھے آپ سے جانا ہے گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنانے کا صوبہ کمیٹی کا پہلا اجلاس، مختلف صوبائی ماڈلز پر غور، اور حکومت GB کو عبوری صوبہ بنانے کا وعدہ پورا کرے گی۔ علی امین گنڈا پور، کیسے دیکھ رہے ہیں جی گلگت بلتستان کے حوالے سے صوبہ؟ رانا صاحب اس کو میں تھوڑا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں کہ 2015 میں سرتاج عزیز کی رہنمائی میں ایک کمیٹی بنی تھی جنہوں نے ایک تفصیلی رپورٹ مرتب کی گلگت بلتستان کے آئینی مسئلے کے حوالے سے۔ انہوں نے یہ اس رپورٹ کے اندر 2-4 اہم نکات تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو یہاں پر ایک عبوری صوبہ ان کو دیا جائے، اور اس کے خد و خال انہوں نے واضح کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ سینٹ میں اور نیشنل اسمبلی میں ان کو مبصرین کی حیثیت سے نمائندگی ہونی چاہیے، جو کسی لا پہ کسی موشن پہ وہ ان کا ووٹ نہیں ہوگا، لیکن وہ وہاں پر ان کی ریپرزنٹیشن ہوگی۔ سر NFC ایوارڈ میں، کونسل آف کامن انٹرسٹ میں، سینٹرل اکنامک ایگزیکٹو کمیٹی، سب جو جتنے بھی کانسٹیٹیوشنل باڈیز ہیں ان میں ان کی نمائندگی ہوگی، بائی انویٹیشن ہوگی۔ یہ ایک آیا تھا، اس پہ کافی پھر پٹیشنز ہوئی، تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی 2018 میں غالباً انہوں نے یہ رولنگ دی کہ گلگت بلتستان کو ٹل دی ریزولوشن آف کشمیر ایشو ان کو وہ تمام انٹرنل اٹانومی دی جائے۔ اب اس میں جو معاملہ ہے یہ چیزیں پہلے سے ہوتی رہی، ابھی جو حکومت نے کہا کہ ہم عبوری آئینی صوبہ بنائیں گے، تو اس کے 2 انٹرپریٹیشن ابھی چونکہ واضح نہیں ہے اس کا خد و خال، پچھلے رپورٹس کو انہوں نے کنسلٹ نہیں کیا، ابھی وہ نیا کوئی بنا رہے۔ اب اس میں 2-3 چیزیں ہیں ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ گلگت بلتستان کو آئینی صوبہ بنانے کے لیے کانسٹیٹیوشن کے کچھ آرٹیکلس میں امینڈمنٹ کرنی پڑے گی۔ آرٹیکل نمبر 1 میں یہ بات ہے کہ پاکستان کے جو ٹیریٹوریل انٹیگریشن ہے اس کا ذکر ہے، جس میں 4 صوبے ہیں اور وفاقی دارالحکومت اور ICT کا ایریا ہے۔ تو اگر آپ نیا ایریا اس میں شامل کرتے ہیں، چونکہ گلگت بلتستان اس میں نہیں ہے، تو آئین کے اندر
तरमीम करनी पड़ेगी। दूसरा आइन का नंबर आर्टिकल नंबर 51 है और 59 है, जिसमें कौमी असम्बली और सेनेट में नुमाइंदगी की बात है, तो उन दोनों में भी तरामीम करनी पड़ेगी। फिर आर्टिकल नंबर 257 और 258 है, जिसके अंदर रियासत जम्मू और कश्मीर के डिस्प्यूट के बारे में बात है, तो उन दोनों आर्टिकल्स में भी तरामीम करनी पड़ेगी। इन तरामीम के लिए फिर 2/3 मेजॉरिटी आपके पार्लियामेंट में होनी चाहिए। पहली बात ये है। दूसरा ये है कि जब आप आर्टिकल नंबर 1 में तरमीम करने की तरफ जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप हिंदुस्तान ने 270 और 35A के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म उनके आइन में जो तरामीम करके रियासत जम्मू और कश्मीर की जो अंदरूनी खुद मुख्तारी थी उसको ख़त्म करके यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बनाया, तो वो जस्टिफाई हो जाएगा। यानी आप ये करेंगे तो फिर इंडिया के ख़िलाफ़ आप कोई बात नहीं कर सकते। आपका जो कश्मीर का इंटरनेशनल मौक़िफ़ है उसमें वो मुतासिर होगा, तो आपको कोई मिडिल रास्ता निकालना है। अब मिडिल रास्ता जो है वो ये होगा कि अक़वाम मुत्तहिदा की एक का जो रेजोल्यूशन है गिलगित बल्तिस्तान ज़रा से जम्मू और कश्मीर के हवाले से, रेजोल्यूशन नंबर 47 में ये वाज़ह तौर पे लिखा गया है कि जब तक रियासत जम्मू और कश्मीर इस्तिस्वाब राय के ज़रिए इस मसले का हल नहीं निकलेगा, तब तक जो है एक अंदरूनी खुद मुख्तारी इन एरियाज़ को दी जाएगी, जिसमें डिफेंस, कम्युनिकेशन और फॉरेन अफेयर्स के अलावा जितने भी मामला थे वो यहाँ के लोग खुद ही करेंगे। तो वो आसान तरीका भी है। मैं नेक्स्ट टाइम इस पर पूरी गुफ्तगू आपसे बहस भी रखूंगा, क्योंकि वक्त की किल्लत के वजह से मुझे इजाज़त लेना होगी। आमिर साहब, आपकी आमद का शुक्रिया, और फैज़ साहब आपके वक्त शिरकत और तजज़िये का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के पास।